اگر آپ رمضان المبارک کے 10,000 روپے یا پھر 5,000 روپے جناب شہباز شریف کی جانب سے وصول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 18 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا، اور آپ کے مائنڈ میں جتنے بھی سوال ہیں تو آج کی ویڈیو میں کلیئر کرنے والا ہوں کہ یہ جو رقم ہے یہ کن افراد کو ملے گی، کیسے آپ لوگ اپنے آن لائن موبائل کے چیک کر سکتے ہیں، اور یہ 5,000 روپے کی رقم آپ لوگ کیسے اپنے جائز کے HTC پیسے منتقل کر سکتے ہیں، اور یہ 5,000 یہ 10,000 روپے کن کن افراد کو دی جا رہی ہے۔ حکومت کی جانب سے واضح انسٹرکشن اور واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ یہ 10,000 اور یہ 5,000 روپے کی رقم ان افراد کو دی جائے گی، اور آپ لوگوں نے جتنے بھی نیچے کمنٹ کیے ہیں، جتنے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کیے ہیں، آج کی اس میں مکمل تفصیل سے آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے جواب دینے والا ہوں، تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کے تمام سوالات کلیئر ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، احساس پروگرام، احساس سجن پروگرام، بہمت بزرگ پروگرام، اپنا گھر اپنا چھت پروگرام، اور اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی جانب سے جتنے بھی امدادی پروگرام جاری ہوتے ہیں ان تمام امدادی پروگرام کے اپڈیٹ بر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں، کیونکہ میں کافی زیادہ محنت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں، آپ لوگ نہ تو ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور نہ ہی نیچے کمنٹ کرتے ہیں، تو اس ویڈیو پر تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ لازمی لائک کریں اور لازمی آپ لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے۔ تو چلتے ویڈیو کی تفصیل کی جانب لے لیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 5,000 یہ 10,000 روپے کی رقم کن کن افراد کو دی جا رہی ہے، اور اگر آپ بھی یہ رقم لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ رمضان کی برکت، سب کی شرکت، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے مستحق افراد کے لیے 3 گنا 20 ارب روپے رمضان پیکج کی منظوری دے دی گئی ہے، جس میں 40 لاکھ مستحق خاندانوں میں 5,000 روپے فی خاندان 2 کروڑ سے زائد مستحقین افراد کو مالی امداد دی جا رہی ہے۔ رمضان ریلیف پیکج 2025 پاکستان کے پنجاب، KP کے سندھ، بلوچستان بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے افراد کے لیے یہ جو 5,000 روپے کی رقم ہے یہ صرف صوبہ پنجاب کے لیے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے 5,000 روپے کی رقم جناب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے تحفہ دیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 5,000 روپے کی رقم حاصل کرنے کے لیے حکومت نے کون کون سی ہدایات جاری کی۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ میں کیسے چیک کروں گا کہ مجھے رقم موصول ہوئی ہے یا پھر نہیں۔ اگر آپ کو 9999 سے پیغام موصول ہوا ہے تو اپنے ڈیجیٹل ویلٹ میں رقم کی منتقلی کی تصدیق کریں۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شناختی کارڈ پر CNIC کوئی موبائل نمبر منسلک نہیں ہے، میں اپنی رقم کیسے حاصل کروں گا۔ کافی زیادہ لوگ مجھے کمنٹ کر رہے تھے کہ سر میں بتائیں کہ ہمارے نمبر پہ کوئی نمبر کہ ہمارے نام پہ کوئی نمبر رجسٹرڈ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہمارا جو نمبر ہے وہ گم ہو چکا ہے۔ میں نے کافی زیادہ لوگوں کے جو میسج ہیں وہ واٹس ایپ پہ پڑھے ہیں، تو میں تمام لوگوں کو یہ جواب دینے لگا ہوں۔ آپ کا اکاؤنٹ بینک میں کھول دیا گیا ہے، آپ اپنے اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ بینک کے قریبی ایجنٹ کے پاس جا کر اپنی بایو میٹرک تصدیق کروانے کے بعد اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کا نمبر گم ہو گیا ہے یا پھر آپ کا کوئی مسائل ہے تو آپ لوگ اپنے قریبی ایجنٹ پر جا کر وہاں پر اپنی بایو میٹرک کریں گے تو آپ کو یہ رقم جو ہے مل جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس موبائل نمبر ہے لیکن میرے ڈیجیٹل ویلٹ میں رقم ظاہر نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں؟ یعنی کافی زیادہ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں کہ سر ہمارے پاس تو جائز کیش پیسہ ہے لیکن ہمارے اکاؤنٹ میں یہ پیسے نہیں ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر 9999 سے آپ کو SMS موصول ہوا ہے لیکن آپ کے ویلٹ میں رقم نظر نہیں آ رہی تو 24 گھنٹے انتظار کریں، آپ دوبارہ چیک کریں۔ تو دیکھیں اگر آپ کا جائز کیش یا پھر ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے تو آپ کے نمبر پہ میسج آیا ہے تو آپ لوگ 24 گھنٹے انتظار کریں، انتظار کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر آپ کی جو رقم ہے آپ کے جائز کیش یا پھر ایزی پیسوں میں منتقل کر دی جائے گی۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ اگر میری بایو میٹرک تصدیق ایجنٹ پر ناکام ہو جائے تو کیا کروں گا؟ یعنی اگر آپ بایو میٹرک انگوٹھا لگاتے ہیں تو آپ کا انگوٹھا نہیں لگتا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کی بایو میٹرک تصدیق ناکام ہو جاتی ہے تو دوسرے کسی مقرر ریٹیلر پر دوبارہ کوشش کریں۔ اگر یہ مسئلہ برقرار رہے تو اپنی اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ اپنی قریبی نادرا آفس میں جائیں تاکہ وہاں سے آپ کی مدد حاصل ہو سکے۔ یعنی آپ لوگ بار بار انگوٹھا لگاتے ہیں، آپ کا انگوٹھا میچ نہیں ہوتا، یعنی بایو میٹرک کمپلیٹ نہیں ہوتی، تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بار بار انگوٹھا لگا رہے ہیں ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنے اوریجنل شناختی کارڈ کے ہمراہ نادرا کے آفس میں چلے جائیں، وہاں سے اپنی بایو میٹرک جو ہے وہاں سے اپنی بایو میٹرک اپڈیٹ کروا لیں، تو 24 گھنٹے کے بعد آپ دوبارہ یہ انگوٹھا لگائیں گے تو آپ کو رقم مل جائے گی۔ اس کے بعد سوال یہ کہ اگر کوئی ایسا فرد جو وزیر اعظم رمضان ریلیف پیکج کے لیے اہل ہے کال کر کے کال سینٹر نمائندے کو اطلاع دی کہ اس شناختی کارڈ پر ایکسپائر ہو چکا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی آپ کے نمبر پہ میسج آتا ہے یا پھر آپ لوگ 9999 پر کال کرتے ہیں اور نمائندہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے جو 5,000 روپے کی رقم آئی ہوئی ہے لیکن آپ کا کارڈ ایکسپائر ہے، تو آپ کیا کریں، کیسے اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں؟ ایسے اہل افراد جن کے شناختی کارڈ کی میعاد ختم ہو چکی ہے انہیں آگاہ کیا جائے کہ وہ قریبی نادرا میں جا کر اپنا شناختی کارڈ بنوائیں۔ جب تک آپ لوگ اپنا کارڈ نہیں بنوائیں گے تب تک آپ لوگ اپنی رقم وصول نہیں کر پائیں گے۔ اس کے بعد سوال آتا ہے کہ کیا میں ڈیجیٹل ویلٹ کی ادائیگیوں کے لیے اپنے شناختی کارڈ سے CNIC سے منسلک نمبر تبدیل کروا سکتا ہوں؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے نام پہ کوئی نمبر رجسٹرڈ ہے، آپ نے وہ پہلے دیا ہوا ہے لیکن آپ نمبر تبدیل کروانا چاہتے ہیں تو آپ کروا سکتے ہیں یا پھر نہیں سسٹم خود بخود آپ کے شناختی کارڈ CNIC سے منسلک وہی نمبر منتخب کرتا ہے جو متعلقہ ادارے کے ریکارڈ میں موجود ہوگا۔ اگر آپ کا نمبر غلط ہے یا موجود نہیں ہے تو آپ کو ادائیگی کی روایت طریقے سے فراہم کی جائے گی۔ یعنی یہ سسٹم جو ہے یہ خود بخود آپ کا نمبر ڈیٹیکٹ کر لے گا کہ آپ کے کون سے نمبر پہ جائز کیش یا پھر ایزی پیسے کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کا یہ نمبر غلط ہے تو آپ لوگ بایو میٹرک کے ذریعے جا کر ویریفیکیشن کر کے اپنی رقم وصول کر سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال یہ کہ مجھے کسی اور نمبر سے 9999 کے علاوہ پیغام موصول ہوا، کیا یہ اصلی ہے یا پھر فیک ہے؟ نہیں، صرف 9999 سے موصول ہونے والے پیغامات اصلی ہوتے ہیں، کسی اور نمبر سے آنے والے پیغامات جعلی یا پھر اپنا شناختی کارڈ
नंबर, अपनी ज़ाती मालूमात किसी को ना बताएं और ना ही किसी को ओटीपी। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग पैसे चेक करवाने के चक्करों में लोगों को ओटीपी दे रहे हैं और वो रकम आप लोग के अकाउंट से किसी और अकाउंट में मुंतकिल कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इन चीज़ों से बच। अगर आप लोग अपनी रकम चेक करवाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने 9999 पे कॉल करनी है और वहीं से आप लोगों ने अपनी रकम चेक करवानी है। इसके अलावा अगला सवाल ये है कि कोई मुझसे वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज रकम वसूल करने के लिए फीस अदा करने का मुतालबा कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। यानी आप लोग पैसे वसूल करने के लिए जाते हैं तो वो आपको कहता है कि आप हमें 500 दें, 200 दें, तो आप लोग को क्या करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान वजीर आजम रमजान पैकेज रिलीफ के तहत कोई फीस वसूल नहीं करती। यानी हुकूमत ने ये वाज़ेह बता दिया है कि इसकी कोई फीस नहीं है। अगर कोई आपसे रकम का मुतालबा करता है तो आप लोगों ने 9999 पर रिपोर्ट करना है, यानी उनको आप लोगों ने कॉल करके बताना है कि फलां एजेंट हमसे पैसे मांग रहा है। इसके बाद जो अगला सवाल है वो काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर मैं पहले हुकूमत की तरफ से बाकायदा नकद इमदाद वसूल कर रहा हूँ, क्या वज़ीर आज़म रमजान पैकेज रिलीफ की भी रकम वसूल कर सकता हूँ। ये वही सवाल है कि आप लोग अगर पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे वसूल कर रहे हैं या फिर किसी भी इदारे से हुकूमत की जानिब से पैसे वसूल कर रहे हैं तो क्या ये रकम 5000 रुपए की रकम आप लोग वसूल कर सकते हैं या नहीं। नहीं, ये रिलीफ पैकेज सिर्फ उन खानदानों को है जो बाकायदा माली इमदाद वसूल नहीं करते। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वही अफराद की ये 5000 रुपए की रकम उन अफराद को दी जा रही है जो किसी भी प्रोग्राम से पैसे वसूल नहीं कर रहे। इसके बाद अगला सवाल ये कि वज़ीर आज़म रमजान पैकेज की रकम सिर्फ एक बार दी जाएगी या फिर बार बार दी जाएगी। ये एक बार की अदायगी है जो रमजान मुबारक 2025 के दौरान फराम की जाएगी और इसकी रकम 5000 रुपए है। इसके बाद अगला सवाल ये कि डिजिटल वैलेट क्या है और अगर मेरे पास नहीं है तो मैं वज़ीर आज़म रमजान पैकेज की रकम कैसे वसूल कर सकता हूँ। जवाब यह है कि डिजिटल वैलेट एक किस्म का मोबाइल अकाउंट होता है जिसके जरिए रकम वसूल करना, भेजना और निकालना बआसानी मुमकिन होता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग किसी को भी कॉल करके या ओटीपी बताकर ये रकम वसूल ना करें, क्योंकि ये रकम क्योंकि जब भी आप लोग उसको ओटीपी देंगे तो आपकी रकम वो किसी और अकाउंट में भी मुंतकिल कर सकता है, तो आप लोगों के साथ ये स्कैम हो सकता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा मेन सवाल पूछा जा रहा है कि क्या हम ये जो रकम है ये कब तक वसूल कर सकते हैं, तो इसका जवाब ये है कि 9999 से तस्दीक पैगाम वसूल होते ही आप अपने डिजिटल वैलेट को रमजान मुबारक के दौरान फाल करना लाजिम है। बसूरत दीगर रमजान गुजरने के बाद ये रकम हुकूमत पाकिस्तान को वापस मुंतकिल हो जाएगी। अपना डिजिटल वैलेट फाल करने के लिए मुतल्लिका बैंक के एजेंट के पास जाकर अपने अंगूठे की बायोमेट्रिक तस्दीक करवा लें। यानी कोई लोगों के अकाउंट जो होते हैं वो बंद पड़े होते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने करीबी जो एजेंट है वहां पर जाकर अपने अकाउंट की वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाएं ताकि ये रकम आप लोग के अकाउंट में बआसानी मुंतकिल हो सके। और आप लोगों ने रमजान मुबारक के महीने में ही 5000 रुपए की रकम लाजमी वसूल कर लेनी है, बाद में हुकूमत के खजाने में वापस चली जाएगी और आपको बाद में ये रकम दी जाएगी। इसके बाद सवाल ये कि मैं कैसे जान सकता हूँ कि इस पैकेज के लिए मुंतखब हुआ हूँ या नहीं। सिर्फ वो खानदान जिन लोगों को 9999 से तस्दीक की मैसेज वसूल हुआ है वो इस पैकेज के लिए अहल है, बाकी इसमें कोई अफराद में अहल। इसके बाद सवाल आता है कि वज़ीर आज़म रमजान पैकेज की रकम सिर्फ एक बार दी जाएगी या फिर बार बार मिलेगी। ये इमदादी रकम सिर्फ एक बार ही दी जाएगी। इसके बाद सवाल ये आता है कि अगर मुझे 9999 से पैगाम वसूल ना हुआ हो तो मैं क्या करूँ। अगर आपको 9999 से पैगाम वसूल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप रमजान रिलीफ पैकेज के लिए अहल। वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो रही है तो तमाम लोगों से गुजारिश है अगर आप लोग को कोई भी और सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह आने वाले वीडियो में आप लोग के कमेंट के जवाब जरूर दूंगा, आप लोग के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, बहुत जल्द वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।